नाज़रीन, दो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के हवाले से आज आपसे मैंने बात करनी है। जो इस टॉपिक के ऊपर ये जो है, ये दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, दो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। खुदारा अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करे, बस करें, ये घुटन का माहौल काफ़ी हो गया। इसको बंद कर दो, उसको चुप कर लो, उसको उठवा लो, उसको गायब कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के हवाले से आज आपसे मैंने बात करनी है, और जो इस टॉपिक के ऊपर ये जो है, ये दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, दो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें मैंने बात कर दी है। लेकिन ज़रा आगाज़ में सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज वज़ीर ख़ारजा ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें केपी के जो सीटीडी के डीआईजी थे वो भी उनके साथ उसके अंदर बैठे हुए थे। मामला क्या था जी? मामला था कि दासू के अंदर वो जो चीनी जो इंजीनियर्स थे, उनकी बस के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी तफसीलात उन्होंने बताई कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सारा कुछ जो कुछ भी हुआ उसमें बड़ी तफसील से बताया गया कि जनाब बेसिकली हमने 36 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो है हमने उसको देखा। वो तकरीबन 500 जीबी का डेटा बनता था, हमने उसको चेक किया, और ये बस कहाँ कहाँ से होती हुई पहुँची हमने सारा बैठ के उसको ट्रेस किया, और तकरीबन 1000 वर्कर्स के हमने बैठ के इंटरव्यूज़ किए इसके अंदर। और पता ये लगा कि जनाब ये पूरा जो नेक्सस है, ये बेसिकली इसकी जो प्लानिंग हुई थी वो अफगानिस्तान से हुई थी, और इसके अंदर रॉ और एनडीएस जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि अफगान इंटेलिजेंस और जो भारतीय इंटेलिजेंस है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और उन्होंने बैठ के सारी प्लानिंग की, और इस तरह चाइनीज़ को जो है वो टारगेट किया गया। अच्छा, मैंने बैठ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन मेरा ना इसके अंदर, मुझे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो वो एकदम ना पुरानी, पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, सारी बात है तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। इस तरह की ये जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो उसके बाद हमेशा ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरा बैठ के डेटा, स्लाइड्स, पावर पॉइंट के ऊपर बैठ के सारा समझाया जाता है कि जनाब ये वाक़या इस तरह पेश आया, तो हमने ये किया, हमने इन्वेस्टिगेशन की, ये फ़लाँ बंदा ये था, वो फ़ोन ये था, इसने उसको फ़ोन किया, इसका डेटा यहाँ से निकला, उसके बाद यहाँ से उसने वो गाड़ी पकड़ी, वो गाड़ी पकड़ के उधर गया। ये सारी बेसिकली वही डिटेल्स जो हैं वो उस तरह की शेयर की गई। लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। वैसे चंद सवाल शाह महमूद कुरैशी साहब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किए गए थे जिसके उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों होता है? मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन का अब मैं क्या करूँ? मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की है, मैं इसका क्या करूँ बैठ के? कि जनाब आपने बैठ के पूरे फुट स्टेप्स जो है वो बैठ के ट्रेस किए, और आपने बताया कि जनाब ये रॉ और एनडीएस का। मेरा इसके ऊपर सवाल ये है कि अगर रॉ और एनडीएस मिल के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में कामयाब हो गई तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये तमाम वो लोग जो बैठ के जिनका काम है इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करना, तो फिर आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जनाब इसके अंदर एक होंडा गाड़ी जो है, होंडा अकॉर्ड गाड़ी जो है वो इस्तेमाल हुई, उसकी उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी उन्होंने दिखाई कि जनाब ये गाड़ी हमने जो है वो देख ली कि गाड़ी कौन सी है, और गाड़ी के ऊपर जो कोई नंबर शंबर नहीं था, सिर्फ एक अप्लाइड फॉर का वो जो एक स्टिकर सा होता है जो अक्सर गाड़ियों के शोरूम से आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो लगा हुआ था। तो हमने जनाब वो गाड़ी का शोरूम भी हमने ढूंढ लिया, और हमें पता लगा कि जनाब ये गाड़ी जो है वो स्मगल होके आई हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा, और इस गाड़ी को जो है वो इस्तेमाल किया गया, और ये बिल्कुल होंडा का, हमने होंडा कंपनी से भी रब्ता किया, उनके डेटा के अंदर ये गाड़ी नहीं थी, और वहाँ से भी वो डेड एंड हो गया। तो उसके बाद हमें समझ आ गई कि ये बेसिकली गाड़ी जो है ये स्मगल्ड थी। मेरा सवाल ये है कि आप पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं अभी तक, ये हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, जिसके अंदर हमें बार बार ये बताया जाता है कि जनाब हमने अपना मगरबी बॉर्डर जो है वो पूरी तरह सिक्योर कर लिया है, और वो वहाँ से परिंदा भी उधर से नहीं आ सकता, और हमने पूरी तरह इसको टाइट कर लिया है, सिक्योरिटी टाइट कर ली हुई। तो फिर गाड़ी पूरी की पूरी स्मगल होगी, मतलब गाड़ी की पूरी गाड़ी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आ गई। अगर गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ सकती है तो फिर पता नहीं और क्या क्या कुछ स्मगल होकर अंदर आ सकता है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे इस तरह लगा, ये मेरा मतलब तज्जिया इख्तलाफ किया जा सकता है इससे, कि ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए नहीं थी।
یہ بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ چائنا کی خوشنودی کے لیے ہو رہا تھا, اور ہونا بھی چاہیے, ساری بات ہے. وہ ہمارا دوست ملک ہے, اس نے سی پیک کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس ملک کے اندر, وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بنتا تھا, یہ ایکسپلینیشن کال بنتی تھی آپ کی کہ آپ بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کریں کہ جناب ہم نے کیا کیا کچھ کیا. اس میں ایک سوال ان سے یہ بھی کیا گیا کہ جناب یہ جو چائنیز ٹیم آئی تھی یہاں پہ, کیا انہوں نے بھی اس پوری انویسٹیگیشن میں حصہ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو, یہ کیونکہ پاکستان میں واقعہ پیش آیا تو انویسٹیگیشن یہ ہماری ہے. لیکن یہ جو انفارمیشن دی جا رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا جو ہے ہم اس کو ایک بتا سکیں کہ جناب ہم اس کے اوپر قدم اٹھا رہے ہیں. ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ جی عاصم سلیم باجوہ, جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو استعفیٰ تھا, کیا وہ بھی اسی واقعے کی کڑی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو استعفیٰ تھا اس کا تعلق جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ ہے, کہ یا چین کے کہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر کم از کم وجہ تو بتائیں عوام کو کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا. آخر کوئی ریزن تو ہوگی نا, لوگ تو پوچھنا چاہیں گے کہ بھی اچھا بھلا سب کچھ چل رہا تھا, اس سے صرف چند ہفتے پہلے آپ گوادر کے اندر لے کر گئے, جس کے اندر آپ اپنے صحافیوں کو, یوٹیوبرز کو, سب کو لے کر گئے وہاں پہ, اور وہاں پہ بتایا گیا کہ جی عاصم سلیم باجوہ صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو پھر آخر وجہ کیا ہے, انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا؟ یہ ذرا سوالوں کے جواب مجھے دے دیں. اور دوسرا وہ جو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ جناب یہ اگر آپ را اور این ڈی ایس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو پھر ظاہری بات ہے سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ را اور این ڈی ایس اگر پھر بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے تو پھر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا, کسی کے اوپر تو ذمہ داری ڈالیں, کسی کے بارے میں تو کہیں کہ ہاں جی اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور یہ ہم نے اس کو وی ہیو ٹیکن ہم ٹو دا ٹاسک. ایشو یہ ہے آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ خبریں کیا آتی ہیں کہ جناب آپ کے فواد چودھری صاحب جو ہے اور وہ موہت صاحب وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ جناب اینٹی اسٹیٹ کون کون ہے اس کی پوری لسٹیں جاری کر دیتے ہیں, 130 صفحوں سے زیادہ کی رپورٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ڈیجیٹل میڈیا وہ جو ہے جو بھی گروپ ہے اس نے بیٹھ کے یہ پوری ایک رپورٹ بنا دی ہے کہ جی فلاں ٹویٹیں ہوئی تو فلاں ٹویٹیں ہوئی تو 4 ٹویٹیں ادھر کی تو اس نے ری ٹویٹ کیا. آپ کے خیال میں ایک اسٹیٹ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ 4 ٹویٹوں سے ہل جائے گی؟ اور اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ کسی کی ٹویٹیں کرنے سے جو ہے وہ ہل جائے گی تو پھر یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے 100 200 یا 400 یا 500 یا 4000 میں کہتا ہوں کتنے بھی کیوں نہ ہوں ان کی ٹویٹیں کرنے سے جو وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہل جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے صحافیوں کے آپ نے اس میں بیچ میں نام ڈالے اور ان کو بھی آپ نے اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کروا دیا کہ جناب یہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. آپ ہوتے کون ہیں یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا کام ہے بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں بتانا جی فلاں غدار ہے تو فلاں غدار ہے. وہ صحافی جن کے نام آپ نے اس کے اندر ڈالے, اس رپورٹ کے اندر ڈالے, آپ جانتے ہیں ان کی جان کو کتنا خطرہ ہو گیا اس ساری چیز کے بعد؟ 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ایک یہ غداری اور ایک یہ کفر کے فتوے. یہ ہمیشہ کسی کے خلاف بھی جب استعمال ہوتے ہیں تو آپ اس کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. اور جب اس طرح آپ رپورٹیں نکالیں گے باہر اور ان لوگوں کی ٹویٹس کو آپ بیچ میں ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ سے مراد یہی ہے نا کہ غدار ہے, کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے, آپ بیسیکلی اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ٹھپا لگا رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں اس کی جان کو کتنا خطرہ ہے. یا تو پھر ایک کام کر لیں, بیٹھ کے اپنے دفتر کے اندر ہی ایک کاؤنٹر کھول لیں کہ جناب آئیں آ کے ہم سے جو ہے وہ محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹ یہاں سے حاصل کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سچا پاکستانی اور کون غدار ہے. یا تو سیدھا ایک کام شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہاں اس کو سیکھیں کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی اختلاف کرے یا آپ کی پالیسی سے اختلاف کرے تو اس کو خدارہ بیٹھ کے یہ مت کنسیڈر کرنا شروع کر دیا کریں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے, صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے, آپ کی باتوں کے خلاف بول رہا ہے, آپ کے احکامات, آپ کے جو بھی آرڈرز ہوتے ہیں اس کے خلاف اگر بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہے, آپ کے کیے ہوئے کام کے خلاف ہے. اور یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, یہ کسی قسم کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, یہ صرف ایک پروفیشنل اختلاف ہے جو اس میں وہ بتاتا ہے. وہ کوئی بھی صحافی جب بولتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اگر پریس کانفرنس کی ہے اور اگر میں نے اس میں بتایا کہ جناب یہاں پہ یہ بیسکلی فالٹس تھے, تو کیا یہ غداری ہو گئی کہ میں جناب ملک کے وزیر خارجہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا؟
ارے جناب اگر یہ سب کچھ کرنا ہی ہے نا تو پھر ایک نیا بل پاس کریں نیشنل اسمبلی کے اندر اور جا کے وہاں پہ بتا دیں کہ جناب ملک کے صدر، ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کریں گے، اگر آپ کچھ بولیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ غدار ہیں، اور اس کا مطلب ہے آپ را کے ایجنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ NDS کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کرے، بس کریں یہ گھٹن کا ماحول کافی ہو گیا، اس کو بند کر دو، اس کو چپ کر لو، اس کو اٹھوا لو، اس کو غائب کر دو، اس سے اس کو اتا پتہ جانے بغیر اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ سلسلہ بس کر دیں اب، بس کافی ہو گیا، لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے چیز۔ اور ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے، یہ ٹویٹس کے اوپر اور یہ اس قسم کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بجائے، خدا را جو کام کی چیز ہے اس کے اوپر دھیان دیں۔ آپ لوگوں کی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے داسو کا یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، اور NDS اور را کے اوپر یہ تمام تر چیزیں ڈال کے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے بے شک کیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا یا بتا دیا کہ جناب انہوں نے کیا تو اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ سوال ہونا چاہیے لوگوں سے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، کس کی نااہلی کی وجہ سے، کون سے وہ لوگ تھے جو خوابوں میں سوئے ہوئے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ کون لوگ تھے جن کے ہوتے ہوئے ایک گاڑی پوری اسمگل ہو کے جو ہے وہ پاکستان آ گئی، اور اس کے بعد وہ گاڑی استعمال ہوئی اور گاڑی کے اندر جو ہے یہ پوری کاروائی، یہ دہشت گردی کی کاروائی ہو گئی۔ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پہلے سیکھیں، جب اپنا گھر ٹھیک ہو جائے پھر بے شک چڑھ دوڑیں دشمن کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔